الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. تمام جہاں کا مالک خالق و مالک ہے. تو بزرگان محترم، درود و سلام ہو ہمارے نبی، مشفق نبی، محسن نبی، امت کے غم خوار نبی علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے جو یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. تمام عالمین کا رب العالمین ہے. تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف عجیب بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے سزاوار ہے. تعریف کے قابل وہی ہے، اس کی سوا کوئی نہیں ہے. رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں تمام عالمین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اس لیے کہا گیا رب العالمین. وہ رب ساروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں عطا کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا وہی ذات ہے. جسے کوئی کسی کو حسن عطا کرے تو اس کی عطا ہے، کسی کو علم عطا کرے تو اس کی عطا ہے، کسی کو مال دولت عطا کرے تو اس کی عطا ہے، کسی کو سلطنت عطا کرے تو اس کی عطا ہے. وہ رب العالمین ہے. جسے چاہتا ہے، جو عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. تو تمام تعریفیں اس کے لیے سزاوار ہے. تعریف کے قابل وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ تعریف میری ہو، لیکن تعریف کیسے ہو جائے گی؟ تو اسے یہ عبدی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. مخلوق کی تعریف نہیں چل سکتی ہے. ہاں، خالق کائنات کی تعریف ہی قابل قبول ہو سکتی ہے، وہی چل سکتی ہے. تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حسن دیتا ہے تو اس کے اندر فخر آ جاتا ہے. وہ اس کے پر فخر کرنے لگتا ہے کہ اس کے انانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر فخر آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس حسن ہے. اگر کسی کو طاقت آ جائے، طاقت کے زور پر کمزوروں کے پر حاوی ہوتا ہے، کمزوروں کو ڈانٹتا ہے اور کمزوروں کے اوپر اس کے قابو میں کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کو مال آ جائے، مال کے اوپر اتنا فخر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسی انانیت آتی ہے کہ غریب کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. تو بزرگان محترم، کسی کو علم آ جائے، علم کی انانیت ایسی اس کے اندر بھری کھوٹ جاتی ہے کہ بغیر نہیں پڑھا لکھے کو اس کی بات کو ہی پسند نہیں کرے گا.
وہ جو نہیں پڑھا ہے کتنی سچ بات بھی کہے تو نہیں مانے گا. تو بزرگان محترم سوچ کر دیکھیں, اب نہیں مانتا ہے, فخر آ جاتا ہے, انانیت آ جاتی ہے, تو اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خالق کائنات ہمارا رب العالمین وہی تعریف کے قابل ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب رہی بات الرحمن الرحیم, تو رحمان بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے. تو بزرگان محترم غور کر سوچ کر دیکھیں, رحمان اور رحیم یہ کی صفت ہوتی ہے, لیکن نام الگ الگ ہے. رحمان ہے, رحیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں الرحمن الرحیم کہا گیا. اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, بسم اللہ و صلی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. رحمان الرحیم وہ بڑا مہربان, نہایت رحم والا ہے. تو بزرگان محترم الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان, نہایت رحم والا ہے. اس کی مہربانی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ 70 معنوں سے زیادہ محبت کرنے والا بندوں سے. ایسا خالق ہے کہ عجیب بات ہے. تو رحمان اس کی صفت جب ظاہر ہوتی ہے, رحمان الدنیا کہا گیا. بزرگان محترم رحمان الدنیا اس لیے کہا گیا, دنیا پر اس کی رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے, ظاہر ہوتی ہے. وہ سب کے لیے رحم کرتا ہے. جو غور کر دیکھیں, اسے مانتا ہے, اسے نہیں مانتا ہے, اس کے پر بھی رحم کرتا ہے, اسے بھی پالتا ہے, اسے بھی روزی دیتا ہے, اسے بھی اولاد دیتا ہے, اسے بھی دولت دیتا ہے, سب کچھ اسے بھی دیتا ہے. لیکن جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. تو بزرگان محترم اس کی رحمان کی صفت کو غور کر دیکھیں. لوگ اسے نہیں مانتے ہیں, کوئی آگ کا پوجا کرتا ہے, کوئی بتوں کا پوجا کرتا ہے, کوئی سارے چیزوں کو جھاڑ کا پوجا کرتا ہے, کوئی فلاں. تو بزرگان محترم جو بھی جیسا مانتا ہے, تو اس کی رحمان دنیا پر اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے, رحمان کی صفت ظاہر ہوتی ہے. وہ عطا کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ عطا کرتے رہے گا. لیکن یہ رحمان الدنیا صرف یہاں پر ہوگی. آخرت کا نمبر جب آئے گا تو اس کے اندر الرحمن الرحیم, رحیمی صفت وہاں پر ظاہر ہوگی. تو بزرگان محترم اس دنیا میں جو بندے کو بھیجا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو فالو کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے, تو اس دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں وہ رحیمی صفت اس کے پر ظاہر ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے اور دوسروں کو اللہ بنا لیا ہے. تو بزرگان محترم آخرت میں اس کی رحیمی صفت اس کے پر ظاہر نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں پر یہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. سیدھے کہا ہے رحمان الدنیا ساروں کے لیے یہاں پر رحم ہوگی, لیکن یہاں پر آخرت بنانے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی ایک اللہ کو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. کیا کامیاب ہو جائے گا, وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو بزرگان محترم غور کر دیکھیں, اللہ کی ذات کو مان لے گا, اس کے پر ایمان لا لے گا,
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اپنی زندگی کو ڈال دے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی ذات کو نہیں مانا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا, تو بزرگان محترم اس دنیا میں وہ رحمانی صفت اس کے پر تو ظاہر ہوتی رہے گی, لیکن آخرت کے اندر اس کے اندر رحیمی صفت جب ظاہر, رحیمی صفت کا جب ٹائم آئے گا, ظاہر ہونے کا وقت آئے گا, تو اس کے پر نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا گیا, بڑا مہربان ساروں کے لیے, نہایت رحم والا ہے, نہایت رحم والا. وہ خاص لوگوں کو ماننے والوں کے لیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے, ان کے سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے وہ رحیمی صفت ظاہر ہو. تو الحمدللہ اب بات ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. تمام جہاں کا خالق و مالک و رب العالمین, تمام عالموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے, نہایت رحم والا. تو بزرگان محترم مالک یوم الدین, مالک ہے وہ اس دن کا جب آخرت میں اس کا حشر کے میدان میں جب سارے لوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان کا حساب کتاب ہوگا, اس دن مالک ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ اس دن ہی مالک ہوگا, آج نہیں ہے. بزرگان محترم ہے تو وہی مالک, لیکن اس دن فیصلہ ہو جائے, فیصلے کا مالک ہوگا, فیصلہ کر دے گا. جو بھی اس دنیا کے اندر نافرمانی کیا ہے وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا, جسی کا حق مارا ہے وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا, جسی کا مال لوٹا ہے وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو بزرگان محترم اس دن فیصلہ ہو جائے گا. مالک یوم الدین وہ جزا دینے کا مالک ہے, اس دن جزا دے دے گا. ظلم کرنے والے لوگ, لوگوں کا مال ڈبانے والے لوگ اس دن پچھتائیں گے, چلائیں گے, تڑپیں گے, پکاریں گے, ہم نے دنیا میں بہت ناکام ہو گئے, آخرت دنیا میں ہم جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے, آخرت میں ہم ناکام ہو گئے, افسوس کہیں گے. تو بہرحال مالک یوم الدین کیا مالک ہے ہمارا, کیا اللہ ہے, کتنا پیارا اللہ ہے, کتنا مہربان ہے وہ ہمارا. تو بزرگان محترم کیا اسے یاد ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ بے حساب اس کی یاد میں ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے, تاکہ وہ خوش ہو جائے ہمارے سے, وہ راضی ہو جائے. ہاں, تو ہم کس کس کو راضی کرتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ یہاں پر بہت سے لوگوں کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ راز نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ راز ہو جاتا ہے. دل سے اس سے پکاریں گے تو وہ راز ہو جاتا ہے. تو ایسا اللہ ہے ہمارا, ایسا پیارا اللہ ہے, کتنا مہربان ہمارا اللہ ہے. تو بزرگان محترم اللہ رب العالمین, کیا ہمارا رب العالمین ہے. تو الحمدللہ مالک یوم الدین جزا دینے کا مالک اس دن ہوگا. تب رہی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز کو نہیں ہے. بزرگان محترم عبادت ہوتی ہے, بہت سی عبادتیں ہیں. نماز ہے,
روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ صاحب استعداد بنایا تو حج ہے، تو وہ سب سے بڑھ کر ایک عبادت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کو یاد کرنا، اسے پکارنا. تو بزرگان محترم، یہ سب سے بڑا مطلب ذکر اللہ اکبر کہا گیا. کیوں اسے سارے احمد کو الصلاۃ اکبر تو نہیں کہا گیا؟ بولے ذکر اللہ اکبر کہا گیا اپنے کلام پاک میں، کیونکہ ساروں کا بڑا عمل ہے، جو بڑا ہوتا ہے ساروں کو اپنے اندر سما لیتا ہے. تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ہم سے یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے نمازوں میں جان پیدا ہوگی، اور ہمارے روزے میں جان پیدا ہوگا، ہمارے زکوٰۃ دینے میں جان پیدا ہوگی، ہمیں اور دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ کی ذکر سے ہمارے حج کے اندر وہ جان محسوس ہو جائے گی، ہمارا قلب زندہ ہو جائے گا، ہمارے باڈی سیل فٹ ہو جائیں گے، تو ہر باڈی کا سیل اللہ اللہ بولنے والا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ذکر قلبی سیکھنے سے ہو جاتا ہے. بہرحال بزرگان محترم، مان ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے. اب عبادت تو کہا گیا بندہ، لیکن اب کہتا ہے کہ تجھ سے مانگیں گے. تو بزرگان محترم، یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دوسروں سے مانگنے والا بنا دیتا ہے، تو عجیب بات ہے اس کی. کیسا پیارا اللہ ہے ہمارا. اب اللہ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہے، دیے بغیر خالی نہیں کرتا، کیونکہ وہ 70 ماموں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جو مانگتا ہے اسے دیتا ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں، وہ رب العالمین ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا جاننے والا. یہ دعا جو مانگتے ہیں آپ قبول نہیں ہو، یہ مطلب نہیں ہے. بزرگان محترم، یہ غور کرنے کی بات ہے. بندوں کی محبت کو چاہتا ہے، بندوں کی بھلائی کو چاہنے والا خالق مالک ہے وہ ہمارا. اس لیے چند دعائیں ہمارے قبول نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں، اسے وقت پر اللہ عطا کرتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. لیکن مانگنا ہے، ساروں کو ماننا ہے، اور مانگنا صرف اس کے پاس ہے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہ سب کچھ وہی کرنے والی ذات، وہ ہمارے رب العالمین خالق و مالک ہے. ہمارا سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے سانسوں کو چلاتا ہے، ہمارے نگاہوں کو بتاتا ہے، ہماری زبان کو چلاتا ہے، ہمارے کانوں کو سناتا ہے. ایسی وہی جب توجہ ہٹاتا ہے، جب کان سن کام نہیں کر سکتے، آنکھ کام نہیں کر سکتی، سانس نہیں چل سکتی، زبان ہل نہیں سکتی، تو بزرگان محترم اس کا احسان ہے ہمارے پر. اس لیے سارے چیز اس سے مانگیں. اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیونکہ تو سانس چلاتا ہے. دیکھیے کہیں لوگوں کو سانس چلنا مشکل ہو جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کیا. تو بزرگان محترم، اس کی شان ہے، جو اس کی تعریف ہے وہی قابل ہے تعریف کا مالک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بزرگان محترم، ساروں کو مانے، اللہ والوں کو مانے، سب کچھ کرے، سب کو مانے، لیکن مانگے صرف اس کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس مانگے. وہی کچھ دینے والا ہے. جو جس کے پاس تم جا کر مانگتے ہو اسے بھی وہی توفیق دیتا ہے، وہی اس کے دماغ پر ڈالتا ہے کہ فلاں بندے کو فلاں. تو بزرگان محترم، ایک آدمی ہے جب کار سے نکلتا ہے تو بڑا مالدار ہے وہ شخصیت، تو مال کار سے میں جاتا ہے، جا کر گھر میں لیٹتا ہے تو سوتا ہے، تو بے قراری اس کو نیند نہیں آتی ہے.
تو بزرگان محترم وہ پریشان ہوتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، ادھر سے ادھر مچلتا ہے، ادھر سے ادھر مچلتا ہے، لیکن پھر باہر نکلتا ہے، کار اٹھاتا ہے، اٹھا کر نکلتا ہے۔ تو بزرگان محترم جب کار میں جاتا ہے کم سے کم کہیں دور سفر ہو جانے کے بعد ایک ہائی وے پہ جب کراس کرتا ہے تو وہاں پر ایک مسجد آتی ہے، تو مسجد کے اندر جاتا ہے، کار وہاں پر کھڑاتا ہے، ایک مسجد کے اندر جاتا ہے، جا کر اس کے دل میں بات آتی ہے کہ دل کا نماز پڑھ لوں، تبھی مجھے سکون حاصل ہو جائے، تو میرے خالق کو میں یاد کر لوں، اسے میں پکار لوں، میرے اندر سکون آ جائے، بے چین نکل جائے۔ تو بزرگان محترم وہ شخصیت جاتا ہے، جا کر وضو کرتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے، رات بڑی رات ہے، جا کر وہ خالق کے پاس جھک جاتا ہے۔ تب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو مسجد کے اندر دیکھتا ہے ایک شخصیت کونے میں بیٹھا ہوا روتا ہے، چلاتا ہے، مانگتا ہے، پکارتا ہے اس کے پاس۔ تو بزرگان محترم جب یہ شخصیت جو کار میں آیا تھا وہ شخصیت وہ رونے والے شخصیت کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کے کھانے پر ہاتھ رکھتا ہے، تو وہ ساتھی نے پلٹ کر دیکھتا ہے، تو یہ ساتھی نے پوچھا کیوں ایسا روتے ہو، کیا ہے مسئلہ؟ تو شخصیت نے کہا بھائی کیا کہوں، میری بیوی کو کل آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے کہا رقم پیمنٹ کرو، آپریشن ہوگا۔ تو میں آ کر یہاں پر دیکھتا ہوں، کہیں اسرائیل کہیں کہاں پر مانگ کر دیکھا تو مل نہیں سکے۔ تو بزرگان محترم وہ شخصیت اپنا پرس کھولتا ہے، اٹھا کر کتنی ضرورت ہے پوچھتا ہے، تو وہ پرس کھولتا ہے، وہ شخصیت کہتا ہے مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، تو اٹھا کر 10,000 گن کر دیتا ہے۔ تو بزرگان محترم 10,000 لے کے ہونے کے بعد تب اپنا کارڈ دیتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو اس پتہ ہے میرا، اس میرے پاس مانگ لینا۔ تو بزرگان محترم مانگنے والا شخصیت دیکھے کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس میں مانگا تھا اس نے آپ کے ذریعے سے مجھے بھیج دیا، وہی کافی ہے، آپ کا کارڈ مجھے نہیں چاہیے، الو واپس دے دیا۔ تو بزرگان محترم یہ بولنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس بندے کے اندر مانگنے کا خلوص جتنا ہے، دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے اللہ سے۔ تو بزرگان محترم اس لیے بندہ کہتا ہے، بندہ مانگتا ہے اللہ سے، بندہ اللہ نے اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بزرگان محترم خالق و مالک ہمارے اللہ سے مانگ گئے، کسی کے پاس نہ مانگے، اللہ سب کچھ دینے والی ذات وہی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ سیدھے راستے پر چلانا تیرا کام ہے، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے، جسے چھوڑ دیتا ہے وہ خود چلا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا مجھے۔ اے اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو بزرگان محترم سیدھا راستہ جو ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اسے ماننا، اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر کر زندگی گزارنا، ان کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے اخلاق حسنہ پر ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اب کہا بندے نے
اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، جیسا جن لوگوں کو تو نے چلایا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا تھا، ان لوگوں کو چلایا تھا، ان کو تو نے انعام عطا کیا، اے اللہ اس راستے پر چلا۔ تو بزرگان محترم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے نیک بندے ہیں وہ چل کر بتائے ہیں، فاتبعونی پر چلے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر چلے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر ہم نظر ڈال کر دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر بتایا، جیسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا اللہ کو ماننا ویسا ہی مان کر بتایا، جیسا ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگنا کہا ویسا ہی اللہ سے مانگ کر لے لیتے۔ ارے کہیں صحابیوں کا واقعہ ملتا ہے، گھر میں کچھ نہیں رہتا ہے تو ایک صحابی آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے تو فوراً گھر میں چکی پیسنے لگی۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو بزرگان محترم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اس راستے پر چلا۔ تو بزرگان محترم اب کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا وہ راستے سے میری حفاظت فرما، تمام لوگوں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ تو بندہ مانگتا ہے، مانگنا سکھایا گیا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، دیکھو ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے، ہم نے کتنی انداز سے سکھایا ہے ایسا مانگنا۔ تو بزرگان محترم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اس راستے پر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن لوگوں کے راستے سے تو ہماری حفاظت فرما، جس پر تیرا غضب، عذاب، وہ راستے سے بھٹک گئے، وہ راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بزرگان محترم، یہ راستے سے بھٹ گئے۔ دنیا میں کئی لوگ آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان دنیا میں تشریف لائے، وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا تو وہی یہ راستہ ہے، ان راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ کیونکہ تو بزرگان محترم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اے اللہ ہماری حفاظت فرما اس راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا، تو ناراض ہوا، وہ راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز و دوستو، اللہ کا احسان ہوا آج سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہمیں مکمل بیان کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اس کا احسان ہے ہمارے پر، کتنا احسان ہے، کیونکہ ہر چیز ہمارے اندر عطا کیا ہے۔ تو بزرگان محترم، تو ہماری سانس صحیح سلامت سے چلتی ہے، ہماری آنکھ اچھے انداز سے دیکھتی ہے، ہماری زبان چلتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہمارے قدم چلتے ہیں، اس کی نعمت ہے، اس کا شکر گزارنا چاہیے۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو بزرگان محترم، حضرت ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر سلامتی اور رحمتیں برکتیں برساوے، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن سب کچھ انہی کی توجہ کی برکت ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ ان کے پر بے حساب رحمتیں
بے حساب برکتیں عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔